الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے؟ آڈیبل ہے؟ آ رہی ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، چلیں۔ تو الحمدللہ 10 اسباق 10 لیسنس ہم نے اس کے مکمل کر لیے ہیں، اور 10واں جو سبق تھا وہ ہے نماز کے بعد کی 2 اہم دعائیں، یہ ہم نے دیکھا تھا۔ انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم سورۃ الاخلاص دیکھیں گے، سبق نمبر 11، اور سبق نمبر 11 کے ختم تک ہم 16 نیو الفاظ سیکھ لیں گے جو قرآن مجید میں 1966 ٹائمز رپیٹ ہوئے ہیں۔ گرامر میں ہم فعل ماضی دیکھیں گے، ضرب، سمع، علم، عمل۔ گرامر میں ہم نے فعل، فعلوا، فعلت، فعلتو، فعلتم، فعلنا، یہ والے افعال، یہ فعل ماضی پاسٹ ٹینس کا ہم نے ٹیبل سیکھا تھا۔ انشاءاللہ ایک ہی کے پیٹرن پر ہم باقیہ بھی کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب اس سبق کے ختم تک ہم جو ہے 131 نیو الفاظ مکمل طور پہ سیکھ جائیں گے جو قرآن مجید میں 30,797 ٹائمز رپیٹ ہوئے ہیں۔ مکمل 78,000 الفاظ ہیں، اس میں سے ہم کتنے سیکھ رہے ہیں؟ 30,000 انشاءاللہ آج مکمل کر لیں گے۔ ساتھ ہوم ورک کو مت بھولیے اور جو ہے پریکٹس کرتے رہیے۔ سورۃ الاخلاص، یہ جو ہے شروع کی مکی صورت ہے۔ یہ مکی صورت وہ صورت ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے نازل کی گئی ہو، ٹھیک ہے؟ ہجرت کہاں پر؟ مدینے کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے جو صورتیں نازل کی گئی اس کو ہم مکی صورتیں کہتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص یہ مکی صورت ہے، اور جو ہے یہ بہت زیادہ چھوٹی، مختصر اور اہم صورت ہے، ٹھیک ہے؟ اور نماز میں جو ہے صرف جو ہے اس وجہ سے نہیں پڑھنا چاہیے کہ یہ بہت زیادہ چھوٹی صورت ہے، بلکہ اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے۔ ابھی اس کی کیا اہمیت ہے دیکھیں گے۔ یہ سورۃ الاخلاص، یہ جو صورت ہے اس کا نام اخلاص، اخلاص کا معنی ہوتا ہے اکیلے، خالص، ٹھیک ہے؟ تو کوئی اس کو جو ہے سمجھ کر پڑھے تو اس پر ایمان لائے، اس کی حقیقت کو سمجھے، تب جا کر جو ہے اس کا عقیدہ، اس کا بلیف خالص ہو جاتا ہے، یکساں ہو جاتا ہے۔ تو یہ سورت جو ہے 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3 آف دا قرآن۔ اگر میں قرآن کے 3 حصے کر دوں، 10 10 10، اور ان میں سے ایک حصہ 1/3، تو وہ جو ہے سورۃ الاخلاص کا ہوگا، یعنی سورۃ الاخلاص = 1/3 آف قرآن۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص ایک رات میں قرآن کا 1/3 حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ یعنی 1/3 حصہ کوئی پڑھ سکتا ہے ایک رات میں؟ نہیں پڑھ سکتا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس کے جواب میں کہنے لگے، قرآن کا 1/3 حصہ، قرآن کا 1/3 حصہ کیسے پڑھا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد،
قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ حدیث نمبر 811۔ تو قرآن مجید کا 1/3 آف دا پارٹ جو ہے سورۃ الاخلاص ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو جو ہے ہم کو کس کی عبادت کرنی چاہیے، ہمارا معبود کون ہو سکتا ہے، یہ تمام باتیں جو ہے اس صورت میں بہترین طور سے جو ہے بیان کر دی گئی ہے۔ سورۃ الفلق، سورۃ الناس، سورۃ الاخلاص، یہ 3 صورتیں ہیں جو ہر فرض نماز کے بعد جو ہے ایک بار ہمیں پڑھنی چاہیے، اور مغرب اور فجر کے بعد جو ہے 3 بار پڑھنا سنت ہے۔ یاد رکھیں، ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھنا۔ کون سا؟ سورۃ الناس، اخلاص اینڈ فلق، ہر فرض نماز کے بعد ایک بار۔ فجر کی نماز، فجر کی فرض اور مغرب کی فرض کے بعد جو ہے 3 ٹائمز پڑھنا ہے، یہ سنت ہے۔ اوکے، چلیے آئیے سورہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، قل کہہ دیجئے، هو اللہ وہ اللہ تعالی، احد ایک ہے۔ قل کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، آرڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے۔ تو قل کا معنی کیا ہے؟ کہہ دیجئے۔ قالا، قالا کر کے آتا ہے قرآن میں، اس نے کہا۔ قل کا معنی کہہ دیجئے، قالا اس نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے یا کہے گا، قالو ان سب نے کہا۔ اب تک ہم نے جو ہے پاسٹ ٹینس سیکھا ہے نا، قالا اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا۔ اگر مجھے آپ نے کہا، قالت، قلتم آپ سب نے کہا، قلتو میں نے کہا، قلنا ہم سب نے کہا، ایسے آئے گا، ٹھیک ہے۔ ہوا وہ، ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب، تو اس کا ہوا وہ، اللہ اللہ تعالی، احد اکیلا ہے، ایک ہے، واحد ہے۔ احد کہیں گے اکیلے کو، ٹھیک ہے۔ تو ایک کا معنی یعنی صرف اللہ تعالیٰ اکیلے کے لیے جو ہے یہ لفظ احد استعمال ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اکیلا رب ہے۔ تو کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اکیلا ہے۔ تو 4 پہلو ہیں جو اس کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین مثالوں کے ساتھ جو ہے ہم اچھے سے سمجھ سکتے ہیں ان 4 پہلوؤں کو۔ اگر اللہ تعالیٰ کس چیز میں اکیلا ہے؟ سب سے پہلے اپنی ذات میں اکیلا ہے، ذات میں ایک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی ماں باپ، بھائی بہن، بیٹا بھائی، بیٹا بیٹی کوئی بھی نہیں ہے، ذات میں اکیلا ہے۔ صفات میں اکیلا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں ایک ہے، یعنی اس کی صفات والا کوئی نہیں ہے۔ صفات یعنی کوالٹیز، ایٹریبیوٹس، کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی جیسے کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، یعنی غیب کو جاننے والا ہے۔ تو اس کے علاوہ کوئی جان سکتا ہے کیا؟ کیا کوئی دنیا میں ہے جو اللہ کے علاوہ غیب کی چیز کا علم رکھتا ہو؟ بالکل نہیں۔ تو کوئی اس جیسا جو ہے سن نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایک اکیلی واحد شخصیت جو ہے، پوری دنیا، یہ دنیا میں موجود جتنے بھی لوگ ہیں تمام کی جو ہے باتوں کو سن رہے ہیں۔ کیا کسی انسان کے لیے یہ ممکن ہے؟ ہم تو ایک ہی دور، ایک ہی وقت میں جو ہے 2 لوگوں کی بات نہیں سن سکتے۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایک بولو، لیکن وہ تو السمیع ہے، خوب سننے والا ہے، ہر کسی کی سننے والا ہے۔ تو اس کی صفات ایسی ہے جو عام انسانوں سے بہت زیادہ ہٹ کے ہے، تو ہمارے لیے جو ہے اس میں کوئی بھی پاسبلٹیز نہیں ہے کہ ایسی صفات ہمارے اندر پائی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں ایک ہے۔ پھر تیسری چیز جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں ایک ہے، یعنی اللہ کا حق کیا ہے؟ اس کی پوجا کی جائے، پرستش کی جائے، یعنی اس کی صرف عبادت کی جائے، صرف اکیلے کی عبادت کی جائے، تو یہ اللہ کا حق ہے۔ رکوع، سجدہ، دعا، یہ تمام چیزیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے کرنی چاہیے۔ تو یہ اللہ کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں بھی اکیلا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات میں اکیلا ہے، اختیارات میں اکیلا یعنی اپنے رائٹس میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شراب حرام ہے تو کوئی دنیا میں ایک ایسا شخص نہیں پیدا ہوا جو آج تک اس نے کہا کہ شراب میں نے حلال کر دی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جو فیصلہ کر دیا تو تا قیامت جو ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔
یعنی جب اس نے کہا کہ یہ فلاں چیز حرام ہے تو کسی چیز کو حلال اور حرام کے قانون کو بنانے میں یا پھر موت و زندگی کے فیصلے وغیرہ اس میں جو ہے لینے میں اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اختیارات میں، حقوق میں، صفات میں، ذات میں، ہاں یہ تمام چیزوں میں جو ہے اللہ رب العالمین اکیلا ہے۔ اب اس کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، چلیے اب سورۃ الفاتحہ سورۃ الاخلاص ہم نے پڑھ لی، اب کیا کرنا ہے؟ اس کو اپنی زندگی میں لانے کا طریقہ سوچنا ہے، دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صرف آپ کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، صرف آپ کا محتاج بنائیے، کسی دوسرے کا محتاج نہ بنائیے، کیونکہ کتنے بار جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی بجائے اپنے نفس کی کتنی بار ہم نے اپنی بات مانی ہے، کئی بار جو ہے ہم نے نفس کو اپنا الہ بنا لیا، کئی بار ہوتا ہے کہ ہم نے شیطان کی اطاعت کی، تو جب ہم شیطان کی اطاعت یعنی شیطان کی بات مانتے ہیں تو گویا کہ ہم نعوذ باللہ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ کیوں ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ تو خراب صحبتیں، خراب دوستیاں، انٹرنیٹ، موبائل کا غلط استعمال، یہ تمام چیزیں جو ہے ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے سے ہمیں جو ہے روکتی ہے۔ تو ایسی چیزوں سے، خراب چیزوں سے، خراب عادتوں سے، ایسے دوستوں سے جو ہماری زندگی کے اندر ہمارے ایمان کو خراب کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے دور ہو جانا چاہیے، کیونکہ کل قیامت کے دن جو ہے ایک ماں بھی اپنے بیٹے سے دور بھاگے گا، بیٹا باپ سے دور بھاگے گا، تو جب خونی رشتے آپس میں دور بھاگیں گے تو جو دوست دنیا میں ایک دوسرے کے دوست تھے وہ تو کہاں ہوں گے، ان کا تو کوئی عطا پتہ نہیں ہوگا۔ تو ایسے وقت میں جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے سے جو چیزیں ہمیں روکتی ہیں، اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ جو چیزیں ہماری زندگی میں بنتی ہیں، اس کو اپنی زندگیوں سے نکال کر پھینک دینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ جانتے ہیں جب آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتی ہیں تو جذبات اور احساسات کے ساتھ جب آپ سورت کو ایک بار بھی، دن میں اتنے بار ہم لوگ پڑھتے ہیں، ایک بار کی نماز میں اگر ہم پورے شوق، جذبے، احساس کے ساتھ جب ہم وہ سورت کو پڑھیں گے نماز میں، تب جا کے جو ہے ہم اس کا حق ادا کریں گے۔ تو جو کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہیں نماز میں، کوشش کریں کہ آپ اس کو سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ تعالی احد ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ تعالی بے نیاز ہے۔ بے نیاز کس کو بولیں گے؟ صمد، صمد یعنی بے نیاز، بے نیاز اس کو کہہ دیں، بے نیاز یعنی سب اس کے محتاج رہتے ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا، اس کو بے نیاز کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے بے نیاز ہے، یعنی اس کو کسی انسان کی یا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو تھکان ہوتی ہے، نہ کسی کی جو ہے چیز کی طلب محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کروڑوں انسانوں اور بے شمار مخلوقات کی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ پورا کر رہا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے اس آیت کو پڑھنا چاہیے، اللہ الصمد، واقعی میں میرا رب بے نیاز ہے، میرا رب جو ہے ہر کوئی اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب کو پالنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، سب کی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اس احساس کے ساتھ جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے اور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آج تک تو نے مجھے میری ہر ضرورت کو پورا کرتا آیا ہے، آگے بھی اللہ تعالیٰ تو ہی میری ضرورتوں کو پوری کر، تو ہی جو ہے مجھے اپنی رحمت میں رکھ، تو میری ساری مانگوں کو اللہ تعالیٰ پوری کر دے، مجھ کو تو صرف اپنا محتاج بنا، تیرے بندوں کا محتاج نہ بنا۔ یہ بار بار اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ آگے دیکھیے، لم یلد، لم نہ اس نے کسی کو، یلد جنا، جنا یعنی پیدا کرنا، ٹو گیو برتھ، وہ اور لم نہ، یولد وہ جنا گیا، یلد کا معنی ہے اس نے جنا یعنی ہی گیو برتھ، یولد یعنی وہ جنا گیا، ٹھیک ہے؟ بیگوٹن، نیدر ہی بگیٹ اور نار ہی بیگوٹن،
نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی صفت ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا ہوا نہ نعوذ باللہ کسی کو پیدا کیا گیا، کسی سے جو اس سے کوئی پیدا ہوا۔ تو لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم اور نہ یولد وہ کسی سے جنا گیا۔ لم کا معنی ڈڈ ناٹ، لن کا معنی ول ناٹ، ول ناٹ یعنی یہ فیوچر ٹینس میں ہوگا، ڈڈ ناٹ یعنی پاسٹ ٹینس میں آئے گا۔ تو لم کا معنی ڈڈ ناٹ اینڈ لن کا معنی ول ناٹ۔ تو لم نہیں، یلد اس نے کسی کو جنا یعنی اس نے کسی کو پیدا کیا۔ اب یلد، یلد ورڈ لفظ کس سے نکلا؟ والدہ، والدین، اولاد، دلالت، میلاد، کس سے ہوتا ہے؟ پیدا ہونے سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، برتھ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے نا۔ تو یلد کا معنی اس نے کسی کو جنا، اور لم نہیں، یولد وہ جنا گیا۔ لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد نہ وہ جنا گیا، ایکٹیو وائز اینڈ پیسو وائز ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، یعنی اپنے تصور میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں سال جو ہے پیچھے جائیں اگر ہم، تو اللہ تعالیٰ جب بھی موجود تھا اس دن جو ہے اس سے پہلے بھی اللہ موجود تھا، اسی طرح آگے کے دور میں سوچتے چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی رہے گا اور اس کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی ذات قائم رہے گی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسانوں کو بچے کیوں دیے؟ کیونکہ جب تک انسان تھک جاتا ہے تو پھر اس کے بچے جو ہے اس کا دل بہلاتے ہیں، جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے بچے اس کا سہارا بن جاتے ہیں، اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس کے بچے اس کا نام اور اس کا کام دونوں جاری رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو ان تمام خامیوں سے پاک ہے نا، اللہ تعالیٰ نہ تھکتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی جو ہے کام کی، کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ اولاد کس لیے ہوتی ہے زندگی میں؟ کہ وہ جو ہے ماں باپ کو خوشیاں دے سکے، ان کا سہارا بن سکیں۔ تو اللہ رب العالمین تو یہ تمام چیزوں سے پاک ہے، اللہ رب العالمین کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو جو ہے کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے خوش رہ سکے، اللہ تعالیٰ کو کسی وارث کی ضرورت نہیں کہ وہ جو ہے اللہ کے کام کو آگے بڑھا سکے، نہیں، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، وہ پہلے بھی تھا، ابھی بھی ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والی ہستی ہے۔ تو اس آیت کو جو ہے پڑھتے ہوئے جو ہے ہم 150 کروڑ عیسائیوں تک جو یہ بہترین انداز میں محبت اور حکمت کے ساتھ یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ اس کی ذمہ داری کو محسوس کیجئے کہ ان کا عقیدہ کتنا غلط ہے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، تو ان کو اس آیت کے ذریعے سمجھانا چاہیے کہ اولاد کی ضرورت کس کو ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت دیں۔ آگے کی آیت دیکھیں گے لاسٹ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ولم و اور لم نہیں، یکن ہے، لہو اس کے لیے، لہو، لہم، لکا، لکم، لی، لنا، یہ ہم نے دیکھا نا اٹیچ پروناؤن، تو لہو اس کا، اس کے لیے یا اس کا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ تو لہو کا معنی لیے، لہو اس کے لیے یا اس کا، کفوان، کفوان کہیں گے، کفو یعنی برابر کا، جیسے لڑکا لڑکی کا رشتہ طے کرتے وقت جو ہے کفو کا خیال رکھا جائے، یہ کہا جاتا ہے نا، کفو یعنی برابری کا خیال رکھا جائے، تو کفوان کہتے ہیں برابری کو، احدن کوئی بھی، ولم یکن لہ کفوان احد اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی بھی، یعنی اس کا ہمسر یعنی اس کے ساتھ کا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جب اس سورہ کے شروع میں جب احد کا معنی آیا تھا تو اس کا احد لفظ آیا تو اس کا معنی تھا ایک، اور آخری میں جب آ رہا ہے تو اس کا معنی ہوگا کوئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ایک ہے یہ پازیٹیو معنوں میں لیا جائے گا، اور یہ جو آخری والا کوئی ہے یہ نیگیٹیو منفی میں لیا جائے گا، یعنی احد، کفوان احد، کوئی ہمسر یعنی کوئی اس کے برابر کا نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو ہے دل میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت ایسے چھا جائے کہ کوئی بھی جو ہے دور دور تک ہمیں نظر نہ آئے، نہ اللہ کی ذات میں، نہ صفات، حقوق، اختیارات میں، تمام چیزوں میں جو ہے
صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا خیال آئے، اللہ رب العالمین کو خالق مانیں، اور ہر وقت اللہ سے یہ دعا کریں کہ میرے یقین کے اللہ تعالیٰ پکا کر دیں، تو ہی میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اور خاص طور پر اپنا سیلف محاسبہ کریں، ٹیسٹ لیں کہ جو ہے جب میں طاقتور یا بڑے لوگوں کے درمیان ہوں تو کیا میں ان سے کچھ امید رکھتی ہوں، یعنی ان کو جو ہے طاقتور سمجھتی ہوں یا ان سے ڈرتی ہوں۔ یعنی انسان کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک بڑی شخصیت کے سامنے جب وہ ہوتا ہے تو وہ ان سے ڈرتا ہے یا پھر ان سے کچھ امید رکھتا ہے، تو ایسے مومنٹ میں جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ امید صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے لگائیں، وہ ڈریں تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے ڈریں۔ ریسپیکٹ ایک چیز ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے ڈرنا صرف اور صرف اپنے رب سے چاہیے، ٹھیک ہے۔ چلیے، سورہ اخلاص کے تعلق سے ایک بہت زیادہ ضروری فضیلت ہے، ایک بہت خوبصورت حدیث ہے کہ ایک صحابی جو ہے نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتے پھر کوئی اور سورہ پڑھتے، یعنی پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھ لیتے، پھر سورہ اخلاص پڑھتے، پھر کوئی سورہ پڑھتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ وہ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ تو اس صحابی نے جواب دیا، مجھے اس سورہ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ تو آپ سبحان اللہ سوچیں، ان کو اس سورہ سے محبت کیوں تھی؟ کیونکہ انہوں نے اس کے معنی اور مفہوم کو صحیح طور پہ سمجھا۔ جب انہوں نے ایسا کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اس سورہ سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو اس سورہ سے محبت نے جنت میں داخل کر دیا، یعنی اتنے اسٹرانگ بیلیف کے ساتھ انہوں نے اس سورہ کو پڑھا کہ یہ ان کے جنت میں جانے کا ذریعہ بن گیا۔ تو نوٹ کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سے محبت کا ذکر کیا، یہ نہیں کہا کہ بار بار تمہارا پڑھنا اس کو جنت میں داخل کیا، نہیں۔ تو کوالٹی اللہ کے پاس میٹر کرتی ہے، کوانٹٹی نہیں۔ 100 بار بھی پڑھیں، اگر آپ نے دل سے نہیں پڑھا تو آپ نے جو ایک بار اس کو سمجھ کے دل سے احساس کے ساتھ پڑھا، وہ 100 بار سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو جو ہے ہم کو جو ہے اس سورت سے محبت ہمارے دلوں میں پیدا کرنی چاہیے۔ یہ محبت کس طرح آئے گی؟ چلیں دیکھتے ہیں، ایک دو تین مشورے، کچھ ایڈوائزز ہیں انشاءاللہ، اس کے ذریعے سے ہم جو ہے اس سورت سے محبت کرنے لگیں گے۔ پہلی چیز، شرک اور دوسرے گمراہیوں کی گندگی اور پریشان حالی پر جو ہے غور کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ میں شرک سے باعزت بری ہوں، میں شرک سے، بدعات سے، یہ تمام گمراہیوں سے اللہ میں دور ہوں، تیرا بہت بڑا شکر ہے، یعنی تو نے مجھ تک جو ہے حق بات پہنچا دی ہے۔ اے کائنات کے مالک، مجھے پتہ چل گیا کہ تو جو ہے اس کائنات کا مالک ہے، میں جانتی ہوں کہ تو کیسا ہے، تو ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ جو ہے یہ پیغام ہمیں نہیں ملتا تو ہمارے خیالات کی گندگی اور گمراہی کے ڈھیر میں جو ہے ہم لڑتے رہتے، ہم پریشان رہتے۔ اسی لیے جو ہے کوشش کے لیے جو ہے توحید کے اس سورے کو پورا پڑھتے وقت جو ہے پورے دل کے ساتھ، شوق اور محبت کے ساتھ جو ہے عظمت سے جو ہے ہمارا دل بھرا رہے، اور اس کو پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی شخص سے آپ جو ہے پہلی بار مل رہے ہیں زندگی میں، فرسٹ ٹائم، تو آپ تعارف کرتے ہیں، یعنی اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہیں، اور اگر اس کے کوئی رشتہ دار ہے، فار ایگزامپل میں جو ہے مل رہی ہوں عذرا سے، اور عذرا کی جو ہے کوئی رشتہ دار ہے جو بہت بڑا آفیسر ہے یا پھر وہ بہت فیمس کرکٹر ہے، تو ظاہر سی بات ہے باتوں باتوں میں کہیں نہ کہیں وہ مجھ سے ذکر کریں گے کہ فلاں شخص ہے جو ہے وہ میری جو ہے سہیلی ہے، یا پھر وہ میرا بھائی ہے جو فلاں بہت بڑا کرکٹر ہے، یا پھر وہ فلاں بہت بڑا تاجر ہے، بزنس مین ہے، تو کسی نہ کسی بہانے سے جو ہے اس کا ذکر ضرور کرے گی، اور وہ بھی خوشی اور محبت کے ساتھ کہ میرا بھائی کرکٹر ہے یا پھر میری دوست بزنس مین ہے، تو وہ کہیں وغیرہ جو ہے یہ کچھ نہ کچھ بتائے گی، ایک تعارف دے گی، کیونکہ اس بڑی ہستی سے جو ہے کہیں نہ کہیں میں کنیکٹڈ ہوں۔ تو یاد رکھیے کہ جب کیونکہ اللہ رب العالمین ہمارا خالق، رازق، رب، مدبر، سب کچھ ہمارا ہے، محسن ہے، تو ہم جو ہے مسلسل جو ہے اللہ رب العالمین کے تعلق سے جو ہے پازیٹیوٹی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ رب العالمین نے ہم کو جو ہے اتنا سب کچھ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا تعارف ہم جب کہ کسی سے ملیں،
اسپیشلی ہمارے نان مسلم فرینڈس ہیں، تو ہم اللہ کا تعارف ان کے سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ ایک بہترین انٹروڈکشن ہے نا یہ اللہ کا صورت میں۔ تو کسی بھی چیز کے بنانے میں، حکمت میں، پرورش کا خیال رکھنے میں، قوت میں، طاقت میں، محبت میں اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کے جیسا معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کے جیسا جو ہے لوگ پھسلنے والے، گرنے والے کو پسند نہیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جیسا دینے والا کوئی نہیں ہے۔ لوگ مانگنے والے کو پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ آپ اگر کسی سے کوئی چیز مانگ لیں ایک دو بار تو اچھا لگے گا، کیا ہر روز اسے مانگیں گے تو اس کو غصہ آئے گا؟ لیکن جب اللہ سے آپ کچھ ہر روز مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ جب بندہ ایک ہاتھ اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہے۔ جب بندہ ایک قدم اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 قدم اس کی طرف بڑھاتا ہے۔ جب بندہ چل کر اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے۔ یہ حدیث کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ جب بندہ سویا ہوا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آدھی رات کو 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ آ کر اللہ تعالیٰ پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ وہ مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں، اور ہم گہری نیندوں میں اپنے بستروں میں آرام سے سوئے ہوئے رہتے ہیں اس وقت۔ تو ایسی چیز، اس چیز سے جو ہے ہم کو سمجھنا چاہیے، اس سے بھی اس نیند سے بیدار ہونا چاہیے۔ بے ہوشی کی نیند نہیں سونا ہے۔ دنیا میں جو ہے ہم ایک مسافر بن کے آئے ہیں، مسافر کی زندگی ہے، اسی طریقے سے ایک ٹیمپرری ورلڈ سمجھ کے اس کو گزارنا چاہیے، اور جو ہے اس کے اندر جو بھی کچھ بھی اللہ نے ہم کو ذہن دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو صلاحیت دی ہے، اس کو دین کے راستے میں نکالنے کی کوشش کرنا چاہیے، اللہ کے تعارف کو صحیح طور پر سمجھنا چاہیے، اور انشاءاللہ اس سورے کو اس طریقے سے پڑھ لیجئے کہ آپ جب اگلی بار قرآن میں نماز میں اس سورے کو لیں گی تو آپ کو پورا مکمل طور سے اس کا احساس ہونا چاہیے کہ ہاں میں یہ پڑھ رہی ہوں کر کے، میں یہ کہہ رہی ہوں اللہ تعالیٰ سے، آپ کو احساس کے ساتھ انشاءاللہ آپ اس کو پڑھیں گی، ٹھیک ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم تمام کے سننے کو، پڑھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کورس کو اختتام کے ساتھ، خیر کے ساتھ جو ہے اختتام تک پہنچا دیجیے۔ اللہ رب العالمین ہمارے قرآن کے پڑھنے کو، سیکھنے کو قبول فرمائیے، اس کو ہمارے زبان اور کان کی لذت نہ بنائیے، اس کو ہمارے زبان اور کان کو مزہ دینے والی چیز نہ بنائیے، بلکہ اس کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر، اس کے اوپر سچے دل سے عمل کر کے اس کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس کورس کے ختم تک اور آگے بھی دین کو سیکھنے کا شوق ہمارے اندر برقرار رکھیے، شیطان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھیے، آپ کے دین کے لیے وقت نکالنے والا بنائے، آپ کے دین کے لیے جد و جہد کرنے والا بنائے، آپ کے دین کے لیے اسٹرگل کرنے والا ہم کو بنا دے، آپ کے دین کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے دین کے کام میں جو ہے آسانیاں پیدا کر دیجیے، اللہ تعالیٰ اس کام کو آگے بڑھانے والے بنا دیجیے، پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائیے، سننے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ چلیں سسٹر عذرا اسٹارٹ کریے ترجمہ۔ جی میم۔ کہہ دیجئے هو اللہ، وہ اللہ احد، ایک ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، اور نہ وہ جنے گا، ولم یکن، اور نہیں ہے، لہو، اس کا، کفواً، ہمسی، احد، کوئی۔ ہمسر۔ جی سسٹر جویریہ پڑھیے۔ ایک منٹ میم۔ جی میم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، کہہ دیجئے، ہوا، وہ، اللہ احد، ایک ہے،
کہہ دیجیے وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. علم یلد، لم یلد، لم یلد، نہیں، نہ اس نے جنا، ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا. نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا. ولم یکن، اور نہیں ہے، لہو اس کا، کفواً ہمسفر، احد کوئی. ہم سفر نہیں، ہمسر. جی ہاں، ہمسر کوئی. سسٹر فاطمہ پڑھیے. فاطمہ نہیں ہے کیا؟ نہیں ہے میم. اچھا نہیں ہے، چلیں کوئی نہیں. چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نا ٹیسٹ پیپر بھیج رہی ہوں، ٹیسٹ لکھ کے انشاءاللہ عصر تک مجھے واپس بھیج دیجیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ لیسن نمبر 6 سے لے کے 10 تک کا ٹیسٹ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.